سسٹرز یعنی کہ بہن کا، سویٹ یعنی کہ پیارا یا آپ کہہ سکتے ہو میٹھا، ریونج یعنی کہ بدلہ یعنی کہ بہن کا پیارا بدلہ۔ ریفرنس ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ بیسکلی یہاں پہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو اپنی بہن کو کیا کرتا ہے، کافی ڈسٹرب کرتا ہے، بہت بار پرینک کرتا ہے۔ اس کو بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کی جو چھوٹی سسٹر ہے وہ اس پہ بھی وہ ایک اپنا بدلہ لے لیتی ہے۔ کس طرح بدلہ لے لیتی ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہو کیا کوائٹ یعنی کہ ایک خاموش، کوائٹ کہتے ہیں خاموش، ولیج یعنی کہ گاؤں، واس فیلڈ یعنی کہ بھرا ہوا تھا، یعنی کہ ایک خاموش پرسکون گاؤں بھرا ہوا تھا، ود ایکسائٹمنٹ یعنی کہ جوش سے، جوش و خروش سے، ایز جیسے ہی یا جو ہی، ا فیسٹیول یعنی کہ ایک میلہ، اپروچ یعنی کہ قریب آیا، یعنی کہ لوگوں میں جوش و خروش تھا کیونکہ ایک جو فیسٹیول تھا، ایک میلہ جو تھا وہ قریب آ رہا تھا، قریب آیا تھا۔ تو آگے لکھا ہوا کہ امنگ دا پیپل یعنی کہ لوگوں میں، یعنی کہ لوگوں کے درمیان، لیوڈ رہتا تھا، جسے ہم ریزائڈ بھی کہتے ہیں، رہتا تھا کون، اے کائنڈ ایک مہربان یا ایک اچھا، گرل یعنی کہ لڑکی رہتی تھی، نیمڈ عائشہ جس کا نام عائشہ تھی۔ ابھی عائشہ کیا کرتی ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ آگے لکھا ہو کہ عائشہ واز نون یعنی کہ عائشہ مشہور تھی، نون مطلب مشہور ہونا، فیمس، پاپولر بھی کہتے ہیں، مشہور تھا، فار اور جینٹل نیچر، نرم طبیعت کے لیے، نیچر کہتے ہیں طبیعت، یعنی کہ اپنی نرم طبیعت کے لیے مشہور تھی، بٹ لیکن ایلڈر برادر لیکن اس کا جو بڑا بھائی تھا، امزا جس کا نام امزا تھا، آفن اکثر، ٹیزڈ چھیڑتا تھا، اور اسے ان اے پلے فل یٹ انوائنگ وے، ایک مزاحیہ لیکن پریشان کن انداز میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام حمزہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، مزاحیہ انداز میں لیکن پریشان کن انداز میں اسے اکثر چھیڑتا تھا۔ تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کہ ایوری ڈے یعنی کہ ہر دن، ایوری ڈے مطلب ہر دن، امزا اڈ آئیڈ یعنی کہ امسا جو ہے چھپا دیتا تھا، آئیڈ مطلب چھپانا، چھپا دیتا تھا، ار بکس یعنی کہ ان کی کتابوں کو، اور انٹرپٹ کرتا تھا، خلل ڈالتا تھا، مداخلت کرتا تھا، اور ورک یعنی کہ اس کی کام، یعنی کہ جب کبھی بھی وہ کام کرتا تھا تو امزا کیا کرتا تھا، اس کو ڈسٹرب کرتا تھا، دو حالانکہ، اگرچہ، ای لافٹ یعنی کہ وہ ہنستا تھا، عائشہ سم ٹائمز یعنی کہ عائشہ بعض اوقات، فیلٹ اپسیٹ یعنی کہ اداس محسوس کرتی تھی، پریشان لگتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے، یعنی کہ بار بار ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، پرینک کرتا تھا، تو اس سے عائشہ جو ہے کافی ڈسٹرب ہوتی تھی، کافی پریشان رہتی تھی۔ تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ انسٹیڈ آف ری ایکٹنگ یعنی کہ رد عمل دینے کے بجائے، انسٹیڈ آف مطلب کے بجائے، ری ایکٹ مطلب رد عمل دینا یا جواب دینا، اینگرلی یعنی کہ غصے سے، یعنی کہ غصے سے جواب دینے کے بجائے، عائشہ اسٹیٹ کام یعنی کہ عائشہ جو ہے وہ خاموش رہی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کام مطلب خاموش رہی، پرسکون رہی، یعنی کہ زیادہ اس کو ان چیزوں پہ وہ سیریس نہیں لیتا تھا۔ شی ڈیسائیڈڈ انہوں نے فیصلہ کی، ڈیسائیڈڈ مطلب فیصلہ کی، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو سبجیکٹ آپ کا شی ہے اور ڈیسائیڈڈ آپ کا کیا ہے، مین ورب ہے، مین ایکشن ہے، تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہوا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کس چیز کا، ٹو ٹیچ ایم اے لیسن، اسے سبق سکھانے کا، ٹیچ مطلب سکھانا، ایم اسے اے لیسن یعنی کہ سبق سکھانے کا۔ ابھی وہ سبق کس طرح سکھائے گا اس میں پڑھیں گے۔ تو آگے لکھا کہ ار ایڈیا واز ناٹ ہارمفل یعنی کہ اس کا جو ایڈیا تھا، اس کا سوچ تھا بدلہ لینے کا، واز ناٹ ہارمفل یعنی کہ نقصان دہ نہیں تھا، یعنی کہ نقصان دینے والا نہیں تھا، بٹ کلیور بلکہ چالاک تھا، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ ایک چالاک پرینک اس پہ کھیلنے والا تھا۔ شی پلانڈ یعنی کہ اس نے منصوبہ بندی کی یا اس نے منصوبہ بنائی، a sweet revenge ایک پیارا سا، سویٹ ویسے مطلب میٹھا اگر دیکھا جائے، لیکن اس کا ایک دوسرا میننگ ہے پیارا سا، ایک پیارا سا بدلہ لینے کا منصوبہ بنائی۔ تو وہ کیسے، آگے لکھا ہو کہ ایز دا فیسٹیول ڈے کیم کلوزر یعنی کہ ایز مطلب جیسے ہی، دا فیسٹیول یعنی کہ تہوار کا، ڈے یعنی کہ دن، کیم آئی کلوزر یعنی کہ نزدیک آئی، عائشہ سٹارٹڈ یعنی کہ عائشہ نے شروع کی، سٹارٹڈ مطلب شروع کی، جسے انیشیٹ اور کامنس بھی کہتے ہیں۔ کیا چیز شروع کی، پریپیئرنگ یعنی کہ تیاری کرنا، جسے ہم کوکنگ بھی کہتے ہیں، یہاں پہ اس کانٹیکس میں اس کا ایک سنونیم ہے کوکنگ یا میکنگ، تیاری کرنا شروع کر دے، ڈیلیشیس سویٹس یعنی کہ مزیدار یا ٹیسٹی سویٹس، مٹھائیاں بنانا شروع کر دی، ایٹ ہوم یعنی کہ گھر میں۔
امزا لوڈ یعنی کہ امزا کو پسند تھی یا اسے محبت تھی سویٹس یعنی کہ مٹھائیوں سے، اینڈ could not resist یعنی کہ کھائے بغیر وہ نہیں رہتا تھا، دیم یعنی کہ انہیں، یعنی کہ جب کبھی بھی وہ مٹھائی دیکھتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو کھا لیں۔ ایگرلی یعنی کہ او بے صبری سے، ایگرلی مطلب بے صبری سے، جسے ہم امپیشنٹلی بھی کہتے ہیں۔ ویٹڈ یعنی کہ انتظار کیا، ٹو ٹیسٹ دیم انہیں چکھنے کے لیے، انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ بے صبری سے انتظار کرتا رہا۔ تو آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ عائشہ سیکریٹلی یعنی کہ عائشہ جو تھی وہ چپکے سے، سیکریٹلی خفیہ طور پر، جسے ہم کانفیڈینشلی بھی کہتے ہیں، میڈ بنائی 2 types آف سویٹس یعنی کہ 2 اقسام کے سویٹس بنائے، مٹھائیاں بنائیں۔ 1 نارمل یعنی کہ ایک عام سا جو پہلے بنایا کرتی تھی، ایک اس طرح کا بنائے، اینڈ دا ادر ایکسٹرا اسپائسی، اور جو دوسرا تھا وہ زیادہ مرچوں والی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرچ والی تھی، مرچ لگی ہوئی تھی۔ تو آگے کیا لکھا ہے ریفرنس؟ آگے لکھا کہ شی کیئرفلی یعنی کہ وہ احتیاط سے، بڑی غور سے، پلیسڈ یعنی کہ رکھی، دیم انہیں یعنی کہ ان مٹھائیوں کو، آن سیپریٹ پلیٹس یعنی کہ مختلف یا الگ پلیٹس میں، میکنگ شور یعنی کہ یقین دہانی کرتی ہوئی، یعنی کہ یعنی کہ پکا کرتے ہوئی، نو ون نوٹس کہ کوئی بھی محسوس نہ کریں، کوئی بھی نوٹس نہیں کریں کہ ایک مرچوں والی ہے، ایک دوسرا جو ہے وہ عام ہے۔ آگے لکھا کہ وین امزا ارائیوڈ یعنی کہ جب امزا پہنچا، ای رشڈ یعنی کہ اس نے جلدی کی، ٹوارڈ دا سویٹ یعنی کہ جلدی دوڑا سویٹس کی جانب یعنی کہ مٹھائیوں کی جانب، وداؤٹ تھنکنگ بنا سوچے سمجھے، تھنکنگ مطلب سوچے سمجھے یا سمجھنے کے، وداؤٹ مطلب کے بغیر، از ایکسائٹمنٹ یعنی کہ اس کی جو خوشی تھی، ایکسائٹمنٹ تھی، جوش تھی، واز کلیئر یعنی کہ واضح تھی۔ عائشہ پولائٹلی یعنی کہ عائشہ شائستگی سے، آفرڈ ایم یعنی کہ پیش کی، دا اسپائسی ونز یعنی کہ مرچوں والی جو سویٹس تھی ان کو پیش کیا، فرسٹ یعنی کہ پہلے۔ امزا ایپیلی یعنی کہ امزا خوشی سے، ٹھک لیا، اب بگ بائٹ ایک بہت بڑا نوالا لیا یعنی کہ ایک بہت بڑا مٹھائی لے لیا۔ سڈنلی اچانک، از ایکسپریشن یعنی کہ اس کی جو چہرے کی جو تاثرات تھے، چینجڈ یعنی کہ بدل گئے، از آئیز یعنی کہ اس کی آنکھیں، وائڈنڈ یعنی کہ پھیل گئی یعنی کہ بڑے ہو گئے، اینڈ ای بگین کفنگ جیسے ہی اس نے شروع کیا کفنگ یعنی کہ کانسنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ریفرنس۔ آگے لکھا کہ عائشہ could not hold laughter یعنی کہ عائشہ انسے بغیر نہیں رہ سکی، یعنی کہ اپنے جو لافٹر تھا، انسی تھا، اسے روک نہیں سکی۔ امزا ریئلائزڈ یعنی کہ امزا کو احساس ہوا یا وہ سمجھ گیا، ای had been tricked کہ وہ سے دھوکہ دیا جا چکا ہے، ان کے ساتھ پرینک جو ہے کھیلا جا چکا ہے۔ حالانکہ، انسٹیڈ آف اینگر یعنی کہ غصے کے بجائے، انسٹیڈ مطلب کے بجائے، آف اینگر یعنی کہ غصے کے، ای اسٹارٹڈ یعنی کہ اس نے شروع کی، لافنگ یعنی کہ ہنسنا، ٹو یعنی کہ اس نے بھی ہنسنا شروع کر دی، ای انڈرسٹوڈ یعنی کہ وہ سمجھ گیا، انڈرسٹوڈ مطلب سمجھ گیا، دا لیسن یعنی کہ سبق کو، بیہائنڈ دا پرینک کا یعنی کہ شرارت کا، یعنی کہ جو پرینک اس نے کھیلے تھے اس کا وہ جو ہے لیسن سیکھ چکا تھا۔ عائشہ دین گیو ایم دا نارمل یعنی کہ عائشہ نے پھر کیا دیا، جو نارمل سویٹس تھے انہیں دے دیا، گیو مطلب دینا، جسے ہم اینڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پرووائڈ بھی کہتے ہیں، ٹو کام ایم یعنی کہ اسے پرسکون کرنے کے لیے، خاموش رہنے کے لیے، ریونج یعنی کہ اس کی جو ریونج تھا، اس کی جو بدلہ تھا، وہ سویٹ یعنی کہ پیارا تھا، اینڈ آرملیس اور بے ضرر تھا یعنی کہ اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ امزا اپولوجائزڈ یعنی کہ امزا نے معافی مانگا، فار ٹیزنگ ار اسے چھیڑنے کے لیے، ای پرومسڈ یعنی کہ اس نے وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ کیا، ٹو رسپیکٹ احترام کرنے کا، ار یعنی اس سے، فرام دین آن یعنی کہ آگے، یعنی کہ جب آگے یعنی کہ ان دا فیوچر وہ کیا کرے گا، اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا، اسے پریشان نہیں کرے گا۔ دیئر بانڈ یعنی کہ ان کا جو رشتہ ہے، گریو یعنی کہ بڑی، اسٹرانگر یعنی کہ مضبوط ہونے لگی، دے بگین یعنی کہ انہوں نے شروع کیا، اسپینڈنگ وقت گزارنا، مور ٹائم یعنی کہ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا، ٹوگیدر ایک ساتھ، ایپیلی یعنی کہ خوشی سے،
دا فیسٹیول یعنی کہ جو تہوار تھا، فیسٹیول تھا، بیکیم بنی، ایون مور جوائفل یعنی کہ اور زیادہ، حتیٰ کہ اور زیادہ جوائفل بنی، خوشگوار بنی، فار بوتھ آف دیم ان دونوں کے لیے، لافٹر یعنی کہ جو ہنسی تھی، فلڈ یعنی کہ بھر دیا تھا، دیئر ہوم یعنی کہ ان کے گھر کو۔ آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ عائشہ فیلٹ سیٹسفائیڈ یعنی کہ عائشہ مطمئن ہوئی، مطمئن ہونے لگی۔ شی ایڈ ٹاٹ یعنی کہ وہ سکھا چکی تھی۔ ایڈ ٹاٹ یہ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ آپ کا ہیلپنگ ورب ہے، اور یہ آپ کا مین ورب ہے یعنی کہ مین ایکشن ہے۔ عائشہ سکھا چکی تھی ہر برادر اپنے بھائی کو، وداؤٹ ارٹنگ یعنی کہ بنا تکلیف دیتے ہوئے، ام یعنی کہ اسے۔ دس اسٹوری یعنی کہ ایک کہانی، گیوز یعنی کہ دیتا ہے، لائٹ ایک ہلکا سا، بٹ میننگ فل لیسن ایک بامقصد معنی دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کریں گیوز، ٹھیک ہے۔ اکثر پریزنٹ انڈیفینٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سبجیکٹ ای شی اٹ ہو یا کوئی سنگولر نام ہو تو آپ کو پہلے سبجیکٹ لگانا ہے، پھر ورب کے ساتھ ایس ای ایس اور آئی ایس کا اضافہ کرنا ہوگا، پھر آپ کو آپ کا آبجیکٹ لے آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ای واکس، ای گوز، شی گوز، شی پلیز، تو اس طرح سے آپ کو سبجیکٹ کے بعد ورب کے ساتھ ایس ای ایس اور آئی ایس کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آئی یو وی دے او اور کوئی دو نام ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسا یس نہیں لگانا ہے، جیسے کہ آئی گو، دے گو، وی پلے، تو اس طرح آپ کو آگے لکھنا ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ سم ٹائمز یعنی کہ بعض اوقات، بعض وقت، کلیور یعنی کہ ایک سمجھدار، اینڈ کائنڈ اور مہربان، رسپانس یعنی کہ جواب، از بیٹر یعنی کہ بہتر ہے، دین اینگر یعنی کہ غصے سے، یعنی کہ بعض اوقات ایک اچھا سا رسپانس جو لمٹ کے اندر ہو وہ زیادہ بہتر ہے غصے سے۔ ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیفرنس ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کوائٹ۔ کوائٹ کس کو کہتے ہیں؟ پرسکون رہنے کو، خاموش رہنے کو، جسے ہم کام بھی کہتے ہیں، جسے ہم سائلنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ایکسائٹمنٹ۔ ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں خوشی کو، جوش کو، جسے ہم تھرل بھی کہتے ہیں، انتھوزیازم بھی کہتے ہیں۔ فیسٹیول کہتے ہیں میلہ یا تہوار، جسے ہم سیلیبریشن بھی کہتے ہیں، ایونٹ بھی کہتے ہیں۔ جینٹل کہتے ہیں نرم دل یا مہربان کو، جسے ہم کائنڈ بھی کہتے ہیں، سافٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹیزڈ کہتے ہیں چھیڑنے کو، تنگ کرنے کو، جسے ہم انوائے بھی کہتے ہیں، جسے ہم جوک بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے انٹرپٹ کس کو کہتے ہیں؟ مداخلت کرنے کو، بیچ میں آنے کو، صحیح ہے، ڈسٹرب کرنے کو، جسے ہم ڈسٹرب بھی کہتے ہیں، جسے ہم انٹرفیئر بھی کہتے ہیں۔ اپسیٹ کہتے ہیں اداس کو، پریشان کرنے کو، کسی کام میں خلل ڈالنے کو، جسے ہم سیڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈسٹرب بھی کہتے ہیں۔ ری ایکٹنگ مطلب رد عمل دینا یا جواب دینا، جسے ہم رسپونڈ بھی کہتے ہیں، رپلائی بھی کہتے ہیں، صحیح، یعنی کہ جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کام کر جاتا ہے جو آپ کے لیے ناپسند ہو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ ریئیکٹ کرتے ہو اس وقت۔ اگلے کو کام کہتے ہیں پرسکون یا رہنا، ٹھیک ہے، جسے ہم پیسفل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریلیکسڈ بھی کہتے ہیں۔ کلیور کہتے ہیں چالاک، ذہین، جسے ہم سمارٹ بھی کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی کہتے ہیں۔ ریونج کہتے ہیں بدلہ، انتقام، جسے ہم پے بیک بھی کہتے ہیں، ریٹیلیشن بھی کہتے ہیں۔ پریپیئرنگ کہتے ہیں تیاری کرنے کو، بنانے کو، جسے ہم ارینج بھی کہتے ہیں، میک بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ڈیلیشیس کہتے ہیں مزیدار، لذیذ، جسے ہم ٹیسٹی بھی کہتے ہیں، یمی بھی کہتے ہیں۔ ریزسٹ کہتے ہیں مزاحمت کرنے کو، روکنے کو، جسے ہم ایوائڈ بھی کہتے ہیں، کنٹرول بھی کہتے ہیں۔ ایگرلی یعنی کہ بے صبری سے یا شوق سے، جسے ہم ایکسائٹڈلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کینلی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے سیکریٹلی کس کو کہتے ہیں؟ چپکے سے، خفیہ طور پر، جسے ہم کوائٹلی بھی کہتے ہیں، پرائیویٹلی بھی کہتے ہیں، کانفیڈینشلی بھی کہتے ہیں۔ سپریٹ کہتے ہیں الگ، جدا، جسے ہم اپارٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیوائیڈڈ بھی کہتے ہیں۔ پولائٹلی کہتے ہیں شائستگی سے، ادب سے، جسے ہم رسپیکٹفلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کائنڈلی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے سڈنلی مطلب اچانک، یکدم، جسے ہم کوئکلی بھی کہتے ہیں، انسٹنٹلی بھی کہتے ہیں۔ ایکسپریشن کہتے ہیں تاثرات کے، چہرے کے تاثرات کو، جسے ہم لک بھی کہتے ہیں، فیس ری ایکشن بھی کہتے ہیں۔ لافٹر کہتے ہیں ہنسی یا کہکا، جسے ہم گگل بھی کہتے ہیں، انجوائے بھی کہتے ہیں۔
ریفرنس اگر آپ ان ویکیبلری کو جو یہاں سے آپ سیکھ رہے ہو، اگر ان کو آپ اپنی اسپیکنگ کے دوران یا اپنے رائٹنگ کے دوران ان کو استعمال نہیں کرو گے، سمجھو یہ بیکار ہے۔ جب آپ ان الفاظ کو استعمال کرو گے تو یقیناً یہ آپ کے ذہن سے کبھی بھی نہیں جائیں گے، تو یہ ہمیشہ ان کو استعمال کرو۔ اگر آپ ابھی خالی بیٹھے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بھی اس کو اپنے جملوں میں استعمال کرو، یا کسی کاپی کو اٹھاؤ، ان کو کیا کرو، وہاں پہ جملوں میں استعمال کرو۔ اگر اس ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ آگے بھی لکھا ہوا ڈفرینس کہ اپولوجائز کہتے ہیں معافی مانگنے کو، افسوس کرنے کو، جسے ہم سے سوری بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریگریٹ بھی کہتے ہیں، پشیمان ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ بونڈ کہتے ہیں رشتہ، تعلق، جسے ہم ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں، کنیکشن بھی کہتے ہیں۔ سیٹسفائیڈ کہتے ہیں مطمئن یا خوش رہنے کو، جسے ہم کنٹینٹ بھی کہتے ہیں، پلیزڈ بھی کہتے ہیں۔ میننگ فل کہتے ہیں بامقصد اہم کو، جسے ہم ویلیوبل بھی کہتے ہیں، پرپوزفل بھی کہتے ہیں۔ ڈیفرنس یہ جو سارے سینونیم ہیں، یہ اسی کنٹیکسٹ جو اسٹوری میں استعمال کیا اسی کنٹیکسٹ کے مطابق اس سینونیم بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ اچھے کم کے ڈیفرنس میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس بک یا اس چینل کا فائدہ ہی ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی تمام ٹرانسلیشن، ویکیبلری و سینونیم بھی موجود ہیں۔ نہ صرف آپ یہاں پہ گرامر سیکھ رہے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے ویکیبلری مل رہے ہیں، ٹرانسلیشن کے طریقے مل رہے ہیں، اور یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا۔ کیونکہ جب ہم بچے تھے تو ہمارا ٹیچر اکثر بولتا رہتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اردو سیکھنا ہے، اس وقت ہم اردو کی ڈیمانڈ تھا، تو اس وقت ہم سے ٹیچر کہتا تھا کہ آپ کو اردو سیکھنا ہے تو آپ اخبارات پڑھو، کہانیاں پڑھو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کس طرح اردو سیکھا ہے۔ تو اس طرح کی جب آپ ریڈ کرتے ہو، جب آپ اسٹڈی کرتے ہو، تو یقیناً آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب آپ نے انگلش سیکھنا ہے۔ اگر PDF بک یا ہارڈ کاپی چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔